الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، آج ہم چھٹی جماعت کے اسلامیات کے چوتھے ہفتے کے لیکچر کے لیے حاضر ہیں۔ آج کے اس لیکچر کا ہمارا عنوان ہے نماز۔ تو نماز کا مفہوم اور نماز کی اہمیت وغیرہ بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے پچھلے لیکچر ارکان اسلام پر ایک طائرانہ نظر ڈال لیں کہ پچھلا لیکچر جو تھا وہ ارکان اسلام سے متعلق تھا کہ ارکان اسلام جب ہم نے بیان کیے تو ان میں ایک رکن نماز بھی تھا۔ چونکہ نماز ارکان اسلام میں شامل ہے کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، ان میں سے دوسرا رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ تو آج ہم اسی نماز کے متعلق پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلا لیکچر یاد کیا ہوگا، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ تو نماز کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ لفظ نماز جو ہے اس کے لیے عربی میں لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے۔ صلاۃ کے لفظی معنی نماز کے ہیں، رحمت اور دعا کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں نماز سے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک خاص طریقہ جس میں ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، وہ خاص آداب بجا لاتے ہیں، اپنا سر اس کے سامنے جھکاتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور یہ نماز مسلمانوں پر دن رات میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ اور نماز کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے۔ شروع میں جس طرح آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جس کا ترجمہ ہے بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اس میں دو باتیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ نماز فرض کی گئی ہے، اور دوسری بات وقت کی پابندی کے ساتھ، کتاب موقوتا، یعنی ہر نماز کے لیے خاص وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی سے جب چاہیں پڑھ لیں، مقررہ اوقات کے اندر ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض اس چیز کو کہتے ہیں جو ضروری ہو، جس کا ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ نماز کی اہمیت و فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ اگر نماز کو دین سے نکال دیا جائے، اس کی پابندی نہ کی جائے، اس کو ٹال دیا جائے، تو گویا کہ اسلام کی عمارت سے ستون کو نکال دیا ہے۔ جس طرح ایک عمارت کے لیے ستون کا ہونا ضروری ہے، ستون اس کو قائم رکھتا ہے،
اسی طرح دین اسلام کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور یہ ایک بدنی عبادت ہے۔ جس طرح کچھ عبادتیں زبان سے کی جاتی ہیں، ذکر کیا جاتا ہے، دعا و استغفار کی جاتی ہے، تو یہ ایک بدنی عبادت ہے جس میں انسان اپنے بدن کو، اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے، مختلف حرکات ادا کرتا ہے، کبھی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، اور کبھی سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور کبھی تشہد کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ بدنی عبادت کہلاتی ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب کی شریعتوں میں یہ عبادت قائم رہی ہے۔ ان انبیاء کے لیے بھی نماز کا حکم آتا رہا ہے۔ اور اب یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز کا قائم کرنا، نماز کا ادا کرنا کن لوگوں پر ضروری ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ نماز ہر عقل رکھنے والے اور بالغ، یعنی بالکل چھوٹے بچوں پر نہیں، جو بالغ ہو جائیں، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، ان پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کار، آپ کے صحابہ کرام 5 نمازوں کو باقاعدگی سے باجماعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات پر، یعنی کئی 100 دفعہ نماز کی پابندی کا، نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے، اور ان میں صرف 50 آیات ایسی ہیں جن میں لفظ صلاۃ کے ساتھ اس کے قیام کا حکم آیا ہے، کہ نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہ اگر سینکڑوں، تو قرآن مجید میں متعدد بار نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شاید ہی کسی عبادت کے بارے میں اتنا حکم ہو جتنا کہ نماز کے لیے حکم دیا گیا۔ سینکڑوں بار قرآن پاک کی تاکید ہے کہ نماز قائم کریں۔ اب اس میں ایک بات قابل غور ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے، اور اس فرق کو جاننے کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھنا اور چیز ہے اور نماز کو قائم کرنا اور چیز ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یا مفہوم یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام لوازمات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنے کا نام قیام نماز ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ اس کی سب سے پہلے اچھی طرح طہارت حاصل کی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی صحیح طریقے سے وضو کیا جائے، پاک و صاف کپڑے پہنے جائیں، اور پھر اپنے آپ کو مکمل تیار کر کے نماز میں کھڑے ہوں۔ نماز کے اندر ادھر ادھر کا دھیان بالکل نہ کیا جائے، دھیان صرف اور صرف اس عظیم ذات کی طرف ہو جس کے سامنے کھڑے ہیں، کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، تو ہی مجھے دیکھنے والا ہے، میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں اور تیرے سامنے جھکتا ہوں اور تیرے لیے سجدہ کرتا ہوں، اپنی عاجزی پیش کر رہا ہوں، تو ہی میرا مالک ہے۔ ان سب چیزوں کو
ذہن میں رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنے کا نام قیام نماز ہے. نماز کو قائم کرنا ہے تو نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو. ایک اور جگہ پہ فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ با جماعت نماز ادا کی جائے. اگرچہ نماز اکیلے میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، ادا ہو جاتی ہے، لیکن اصل نماز جو ہے وہ با جماعت اور مسجد میں جا کر پڑھنے کا نام ہے، کہ مسجد میں با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز جو پڑھی جائے وہ سب سے اعلیٰ اور عمدہ نماز ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ایسا بنیادی فرض ہے کہ اس کی ادائیگی کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں. ہر بالغ شخص کے لیے، ہر بالغ مرد عورت کے لیے نماز کو قائم کرنا از حد ضروری ہے. یہ جو چھٹی کلاس کے بچے ہیں، چھٹی ساتویں کلاس کے، ان پر بھی نماز فرض ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے، نماز کی ترغیب دی جائے. والدین کو چاہیے کہ اسے نماز کی طرف راغب کریں، نماز کی طرف لائیں. اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے تاکیداً نماز پڑھائیں، تاکید کے ساتھ اسے نماز کا حکم دیا جائے. اس لیے آپ سب بچوں پر بھی نماز فرض ہے، آپ کو بھی نماز پڑھنی چاہیے. آپ خود بھی نماز پڑھیں، اور اگر آپ کے والدین نماز خدا نخواستہ ادا نہ کر رہے ہوں تو ان کو بھی ترغیب دیں، ان کو بھی اپنے ساتھ نماز پہ لگائیں. اللہ تعالی ہم سب کو با جماعت اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ یعنی اس کے پیچھے کیا وہ چیز ہے کہ جس کا انسانوں کو فائدہ ہے؟ حکمت کہتے ہیں فائدے والی چیز، جس میں انسانوں کا فائدہ ہو. تو اس میں حکمت یہ ہے کہ دن میں جو 5 مرتبہ انسان نماز ادا کرتا ہے تو گویا وہ 5 بار 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور اسے اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے، اور اپنے مالک کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے خالق اور مالک کو، اپنے رب کو اپنے اعمال کا، اپنے اوقات کا حساب و کتاب دینا ہے، کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا کی ہے اور میرے اوپر جو اپنے احکامات لاگو کیے ہیں، میں نے کس حد تک ان کو پورا کیا ہے. اور نماز اتنی اہم عبادت ہے، اتنی ضروری عبادت ہے کہ کسی حال میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کہ انسان اگر بیمار بھی ہو جائے تو تب بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. ہاں اگر بیماری زیادہ ہے تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز ادا کرے. اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز ادا کرے، اشارے سے نماز پڑھے. گھر میں نہیں ہے، سفر میں ہے، سفر میں بھی اس نے نماز ادا کرنی ہے. اگرچہ سفر میں اس کے لیے کچھ سہولت پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ جو 4 رکعت فرض نماز ہے اس کو 50% ادا کرے. 4 فرض ہیں تو ان کو 2 فرض کی صورت میں ادا کرے، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے، نماز کی تاخیر نہیں ہے، اس سے نماز معاف نہیں ہے. ہر حال میں اس نے نماز کو ادا کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک نماز کی وصیت فرماتے رہے، اور فرمایا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا، کہ تمہاری نماز کیسی تھی، تم نے نماز کو ادا کیا، اس کا حق ادا کیا یا ادا نہیں کیا. اور یہ کہ نماز بندگی کا بہترین ذریعہ ہے. بندگی کہتے ہیں بندے کی وہ حرکات و سکنات، بندے کے وہ کام
جن سے وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنے رب کو خوش کرتا ہے، تو ان کاموں میں سب سے جو پسندیدہ کام ہے، پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہوتا ہے، اور نماز میں انسان کو جسمانی اور روحانی طہارت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کا جسم بھی پاک ہوتا ہے اور اس کی روح بھی غلاظتوں سے پاک ہوتی ہے، وہ شیطانی وسوسوں سے، شیطانی سوچوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت فرمایا، پوچھا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر بہہ رہی ہو اور وہ بندہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل وغیرہ باقی رہ سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جواب دیا، نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طرح کہ وہ 5 بار غسل کرنے والے کی جسم پر کوئی گندگی کا یا غلاظت قائم نہیں رہ سکتی۔ عزیز طلباء، اب اس سبق کے اگلے مرحلے پہ آتے ہیں جس میں ہم مشقی سوالات کرتے ہیں۔ آپ کی مشق کا پہلا سوال ہے جس کا تعلق آبجیکٹو سے ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مناسب ترین جواب پر نشان لگانا ہے۔ پہلے سوال کی پہلی جزء ہے، نماز دین اسلام کا رکن ہے۔ دوسرا رکن اس کا صحیح جواب ہے کہ نماز دین اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نمبر 2 پہ ہے، نماز فرض ہوئی۔ دیے گئے جوابات میں سے جواب نمبر 2 معراج کے موقع پر، نماز معراج کے موقع پر فرض کی گئی۔ نمبر 3 ہے، قرآن مجید میں نماز کا ذکر قریباً آیا ہے۔ قریباً کا مطلب ہے تقریباً۔ قرآن مجید میں نماز کا ذکر یا بیان تقریباً سینکڑوں بار، سینکڑوں بار کا مطلب ہے یعنی کئی سو مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھی جزء ہے، نماز میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کو کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم جھک جاتے ہیں نماز میں اور اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے ہیں تو اس عمل کو رکوع کہتے ہیں۔ نماز میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کو رکوع کہا جاتا ہے، یعنی ہم رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ نمبر 5 ہے، نماز میں سورت کی قرات کرنا ضروری ہے۔ کون سی سورت کی قرات ضروری ہے؟ سورۃ الفاتحہ، یعنی ہر نماز کی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں جی، اس سے اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2 کہ کالم ملائیں، یعنی کالم الف کہ ہر ایک جز کو، ہر ایک لفظ کو کالم بے کے مناسب لفظ سے ملانا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے تشہد۔ تشہد جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں 2 رکعت کے بعد، اسے تشہد کہا جاتا ہے۔ تو تشہد کو ہم اتحیات بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے، کالم بے کا نمبر 5۔ تشہد کو کس سے ملائیں گے؟ اتحیات سے، کالم بے کے نمبر 5 سے۔ کالم الف کا نمبر 2 ہے رکوع۔ رکوع کو کالم بے کے نمبر 4 سے ملائیں گے کہ رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے سجدہ۔ سجدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کالم بے کے نمبر 2 میں دیکھیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، کالم بے کے نمبر 2 میں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے
لفظ نمبر 4 تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرتے وقت جو سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ کس کو ملانا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہی اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہم ملائیں گے کالم بے کے نمبر 1 کو، اللہ اکبر۔ کالم الف میں آخری لفظ ہے قیام۔ قیام کے معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا، نماز میں سیدھا کھڑا ہونا۔ اس کو ہم ملائیں گے کالم بے کے نمبر 3 سے، کالم بے کے نمبر 3 سے۔ آبجیکٹو کے بعد اب اگلا مرحلہ ہے جی سوال نمبر 3 مختصر جوابات۔ مختصر جوابات میں پہلا سوال ہے نماز کے لفظی و اصطلاحی معنی لکھیں۔ نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صلاۃ کے لغوی معنی رحمت اور دعا کے، لغوی معنی کیا ہے؟ رحمت اور دعا۔ اور اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خاص طریقہ۔ اس سے اگلا سوال ہے جی نماز میں قیام کے سلسلے میں کیا رعایت دی گئی ہے؟ جواب ہے نماز میں قیام کے سلسلے میں یہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھی جا سکے تو بیٹھ کر ادا کی جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑے ہونے میں اسے دقت محسوس ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے یہ رعایت ہے، یعنی اسے کنسیشن ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جی تفصیلی سوالات میں پہلا سوال ہے سوال نمبر 1 نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھیں۔ نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس کے جواب کے لیے ہیڈنگ ہے نماز کی اہمیت۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 25 اور 26، امید ہے کہ آپ نے کتاب کا صفحہ نمبر 25 کھولا ہوگا۔ صفحہ نمبر 25 میں آپ دیکھیں نماز دین اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے نماز کی اہمیت و فضیلت، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ نماز دین اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، یہاں سے لے کر مقررہ وقت پر نماز ادا کرنا، مقررہ وقت پر نماز ادا کرنا، یہاں تک اس کا جواب ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر جو نماز کے متعلق تھا، جس میں ہم نے نماز کا مفہوم اور نماز کی اہمیت و فضیلت کو بیان کیا اور پڑھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے غور سے سنا ہوگا۔ اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ نماز کو ادا کرنا ہے پابندی کے ساتھ۔ دن رات میں جو 5 نمازیں ہیں ان کو پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اپنے گھر میں دوسرے افراد کو بھی اس کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ آپ کے والدین اور دوسرے بہن بھائی بھی نماز کے پابند ہو جائیں۔ ان کو بھی آپ نے ترغیب دینی ہے۔ جب آپ گھر میں خود نماز ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو آپ کی دیکھا دیکھی وہ لوگ بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، نماز ادا کریں گے۔ وہ آپ پہ رشک کریں گے کہ دیکھیں ہمارا بیٹا نماز ادا کر رہا ہے، ان کو بھی شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے آپ نے ہر حال میں نماز کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز باجماعت پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔